معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور آخری ایام ہے۔ تو ہمارے ہاں جب رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے، اب یہ تو نہیں پتا کہ یہ والا آخری ہوگا اس سال کا یا اگلا ہوگا، تو اسے لوگ جمعۃ الوداع کہہ کے اس کا خوب اہتمام کرتے ہیں، بڑے ذوق اور شوق سے اس جمعے کے لیے وہ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ رمضان جیسے ہی گزرتا ہے تو رمضان کے ساتھ ساتھ جتنی عبادات ہیں ان سب کو بھی وہ الوداع کہہ دیتے ہیں۔ جمعے کو الوداع کیا، پھر رمضان گزرا، عید پڑی، سب کچھ الوداع کر دی۔ اب ایک بندہ پورے رمضان میں نماز پڑھتا رہا، عید والے دن توفیق نہیں ہوئی۔ ایک بندہ رمضان میں تلاوت بھی کرتا رہا، ذکر اذکار بھی کرتا رہا، لیکن رمضان کے بعد سب کچھ بھول گیا، ایسے ہو گیا نسیہ منسیہ، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں، وہ کبھی مسجد آیا ہی نہیں۔ تو آپ بتائیں اس نے رمضان سے اور جو روزے کا مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے اہل ایمان روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزہ انسان کا اس کی اصلاح کرتا ہے، اور انسان روزے میں اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے نفس کو صاف کر لیتا ہے، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اس میں مواقع ملتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ نیکی کرنے کے۔ پھر لیلۃ القدر کا بھی شوق ذوق سے آنا، پھر روزہ رکھنا، یہ ایک قسم کی سارا دن اپنے آپ کو پابند رکھنا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ ایک تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اس کے بعد بھی نہیں کرنی۔ پھر عبادات میں دل جمی اور اضافی اور ایکسٹرا، آگے پیچھے اگر تہجد نہیں بھی پڑھتا تو رمضان میں پڑھ رہا ہے، تراویح کی صورت میں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد اس روٹین کے اوپر آنا اور اپنے نفس کو اس چیز کا عادی کرنا، یہ اصل مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ بلکہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک رمضان کا مہینہ ایسا گزاریں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کا وظیفہ ڈیوٹی کیا ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان عظیم فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے، ان کے نفوس میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مبعوث رسول فرما دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب رسول کی ذمہ داری بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیاتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ، کتاب ہدایت ہے، اس کی آیات ہمارا تزکیہ کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان والوں کا ایمان ان سے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور ویزکیہم، ان آیات پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ کیا تھے؟ واضح کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اب جب اسلام کی یہ روشنی نہیں تھی، معلم انسانیت کی بعثت نہیں ہوئی، کتاب کا نزول نہیں ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد غیب آ گیا، تو لوگوں کے اندر گمراہی۔ اب اللہ کو کئی مان بھی رہے ہیں، لیکن عبادت
اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی جا رہی ہے، حرام کھایا جا رہا ہے، خون چاٹا جا رہا ہے، قتل و غارت عام ہے، بدکاری عام ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی عوریاں اور ننگے ہو کے آ جاتے ہیں، اور دنیا جہان کے ہر گمراہی ان کے اندر موجود ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے صرف رمضان نہیں، تمام پورا سال پوری زندگی کے لیے ان کا تزکیہ کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا ایک ذمہ اور ایک وظیفہ بھی یہ تھا کہ آپ ان کا تزکیہ کریں۔ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کا تزکیہ ہوا، صفائی ہوئی، اور پھر وہ ایسے بن گئے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دے دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لے کے آؤ تو ہدایت یافتہ ہو۔ وہ ایمان میں معیار بن گئے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا اور سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک ھم الراشدون، ہدایت والے تو وہ ہیں، کامیاب تو وہ ہیں، حزب اللہ ہے وہ۔ ان کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج ابھی رمضان کا موقع آتا ہے تب بھی، دیگر مواقع آتے ہیں تب بھی، تو ہم نے صرف ایک مہینے کے لیے صاف نہیں ہونا، ہم نے صاف ہونا ہے رمضان کے بعد بھی پوری زندگی کے لیے، تب جا کے اس روزے کا مقصد حل ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی بھی، رمضان کا مہینہ عبادت اور رمضان کے بعد پتہ ہی نہیں۔ خصوصاً انتہائی قابل افسوس معاملہ ان احباب کا ہے جو فرائض چھوڑ دیتے ہیں، نفل تو چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے فرضی نماز بھی رمضان کے بعد چھوڑ دی، کئیوں کو تو رمضان میں بھی اللہ نے توفیق نہیں دی۔ تو تزکیہ نبی علیہ السلام نے ان کا کیا، اور آج ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں اسی تعلیم کی روشنی میں، ہمیں کرنا چاہیے، اور اس رمضان میں زیادہ محنت، کوشش اور اجتہاد کرنا چاہیے، اللہ نے مواقع دیے ہوئے۔ تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے گندگی ختم کر کے، آلودگی ختم کر کے۔ اگر آپ کسی مکان کو صاف کرنا چاہتے ہیں، گند وہیں پڑا ہوا ہو، آپ اوپر سے اور صفائی والی چیزیں ڈال رہے ہوں تو صفائی ہو جائے گی؟ جب تک اس گندگی کو، آپ آلودگی کو ختم نہیں کریں گے۔ اس کے لیے پہلے ضروری کیا ہے؟ آپ نے اس میں پانی بہانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کے اندر کی نجاست کو آپ نے نکال کے باہر پھینکنا ہے، آلودگی ختم کرنی ہے اور صفائی دینی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنی گناہوں کی، نافرمانی کی آلودگی کو سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا، پھر ہمارا نفس صاف ہوگا۔ گناہوں کی آلودگی کو ختم کریں، رمضان تو بہترین موقع ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی، رمضان گزر گیا، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے آمین کی۔ تو رمضان میں جب ایک انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی جہنم سے آزاد کرے، ہر رات اللہ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں، تو وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری غلطیاں ختم کر دے۔ تو اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ ان خطاؤں اور ان غلطیوں کو معاف کر دے گا مجھے۔ تو جب اللہ پہ یہ امید بھی ہے اور معافی سچے دل سے مانگی بھی ہے، اب ایک قسم کا دل صاف ہو گیا نا، اور آلودگی گناہوں کی صاف ہو گئی، اب باہر جا کے اس پر قائم رہنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور کچھ آلودگیاں ایسی ہیں جنہیں ہم ختم کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہم انہیں گندگی سمجھتے ہی نہیں، ہم انہیں غلط سمجھتے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے آلودگی جو گناہوں اور نافرمانیوں کی ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ اگر رمضان میں اللہ نے معاف کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، تو رمضان کے بعد اس پر قائم رہنا ہے، اس آلودگی کو دوبارہ نہیں آنے دینا، حتی الوسع۔ اب دیکھیں جن لوگوں کا نبی علیہ السلام نے تزکیہ فرمایا، ایک گناہ جو ان میں بھی تھا، جو ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ وہ تو ان کی گٹی میں شامل تھا، عقیدت غلو، پتھروں درختوں کے آگے سجدے،
بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرنا، بہت کچھ تھا. اب تزکیہ ہو چکا ہے، اور تزکیہ ہونے کے بعد کی حالت کیا ہے؟ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1597 ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوران طواف حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اور وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے. اب اپنا بھی ہم موازنہ کر لیں. یہاں کوئی پتھر ایسا ہے جسے ہم نے بڑا اونچا مقام دیا ہوا ہے، یہ بڑا قیمتی پتھر ہے جی، بڑا بابرکت پتھر ہے، یہ درخت بڑا بابرکت ہے، یہ داغا بڑا بابرکت، تو وہ تو ہے یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے. حجر اسود واقعی بڑا عظیم الشان عظمت والا پتھر ہے، اور اس سے بڑی اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ وہ جنت کے اس پتھر کی جسے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوثر و تسلیم والے ہونٹوں نے اسے چوما ہو، نبی علیہ السلام نے اس کو چوما. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہاں پر ان کا تزکیہ ہوا. پہلے وہ گناہ جو اس معاشرے کی گٹی میں شامل تھا، اور اب تزکیہ کے بعد کی حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. یعنی پتھر کو بوسہ اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ معبود ہے. پھر اللہ کے ساتھ محبت ایسی آئی اور اللہ کی عبادت پر ایسے جمے کہ جہاں پر شائبہ بھی ہے وہاں اس کو بھی رد کر دی ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا. اگر ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے رمضان کی، روزے کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، ان عبادات کی کیا وقت، کیا حیثیت رہ جائے گی، جبکہ اتنی بڑی گندگی ہمارے اندر موجود ہو. سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے اور ظلم ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اس کے علاوہ جو نفسانی خواہشات جو ہیں غالب آ جاتی ہے جن گناہوں پر، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا تو وہ لوگ کیسے صاف اور پاک بنے کہ اس آلودگی کو اپنے قریب نہیں آنے دی. مثال کے طور پہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3177 ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد ان کی ڈیوٹی لگتی ہے مکہ سے جو مسلمان کمزور قیدی کفار کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو چھڑا کے لانا. اور یہ جاتے ہیں اپنی جان پر کھیل کر، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ وہاں سے چھپ چھپا کے قید خانوں تک پہنچنا، پھر اس قیدی کو اٹھا کے لانا، پھر اس کی رستے میں بیڑیاں توڑنا اور اپنے ساتھ لے کے مدینے آ جانا. بڑا مشکل مرحلہ. تو ایک دفعہ یہ اسی مشن کے لیے گئے تو ان پر جس عورت کے ساتھ ان کا اسلام لانے سے پہلے، یعنی تزکیہ سے پہلے، نبی علیہ السلام نے جو صفائی کی ہے اس سے پہلے جس کے ساتھ تعلقات تھے، اس نے دیکھا تو پہچان لیا. سایہ دیکھا پہچان لیا، مرصد ہے. اس نے کہا مرحبا اہلا و سہلا، آؤ اور آج رات میرے پاس بسر کرو. وہ فاحشہ عورت تھی، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی. انہوں نے کہا نہیں، اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور اسلام اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہ جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا کبھی تفصیلاً بیان کروں گا. جب ابو طلحہ کا پیغام نکاح آیا تھا، مال ہر چیز میں یہ اچھے تھے، تو انہوں نے بھی کہا تھا
کہا تھا کہ تیرے جیسے رشتے کو لٹایا نہیں جاتا، لیکن میں لٹا رہی ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تو مشرک ہے، تیرے شرک کی وجہ سے تیرا نکاح میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پھر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر اس عورت نے ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ دیا، اور انہوں نے کہا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ عاشقی دشمنی میں تبدیل ہو گئی اس کی۔ دنیا کی عاشقی ایسی ہوتی ہے، اس نے مکے والوں کہا تو ہمارے قیدی لے کے جانے والا پکڑا گیا، آؤ اس کو پکڑو۔ اب لوگوں نے ان کو پیچھا کیا، بھاگ گئے، لیکن پھر بھی آئے واپس۔ اختصاراً عرض کرتا ہوں، اپنے مشن پر قیدی کو اٹھایا، لے کر گئے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک غار کے اندر چھپا، لوگ میرے تعاقب میں تھے اور اللہ نے میری اتنی مدد کی، ان میں سے ایک بندے نے پیشاب کیا، اس کے چھینٹے میرے سر پہ پڑے، لیکن اللہ نے ان کو اندھا کیا، مجھے دیکھ نہیں پائے۔ اور اس کی بیڑیاں قیدی کی توڑتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے مدینے آتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے دل میں اس عورت کے لیے نفرت تھی، پسند نہیں تھی، نہیں، خواہش کو غالب نہیں آنے دیا، اسلام کے حکم پہ ایسے اڑے۔ کیونکہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے میں حلال طریقے سے عناق کے ساتھ نکاح کر لوں۔ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، تھوڑی دیر گزری، حکم آ گیا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ بدکار مرد بدکارہ عورت یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی نکاح کر سکتا ہے، مشرکہ عورت بدکار مرد یا مشرک عورت کے ساتھ ہی نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ دونوں غیرت سے خالی ہے۔ ایک نے اپنے اصل محل کو چھوڑ دیا اور دوسرے نے اپنے معبود کو ہی چھوڑ دیا اور کسی اور کی عبادت میں چلا گیا، اور یہ اس سے بڑی بے غیرتی ہے کہ انسان اپنے معبود کے ساتھ بے وفائی کرے۔ نبی علیہ السلام نے کہا مومنوں پر یہ حرام ہے، لا اس کے ساتھ آپ نے نکاح نہیں کرنا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو تزکیہ اور صفائی کے بعد جن چیزوں کا ان کو دل بھی کرتا، خواہش بھی غالب آتی، وہاں بھی وہ اس حکم کو دیکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کا تھا، اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتے۔ یہ ہے اصل صفائی اور تزکیہ۔ آج آپ کسی نوجوان کو کہیں جو اس چیز کا قائل ہے کہ نماز فرض ہے، جو اس چیز کا قائل ہے کہ نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسلام کا بنیادی رکن کا ہی یہ تارک ہے، اور اسے ساری باتوں کا پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے کے کتنے بڑے نقصانات ہیں، کتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن آپ اگر کہیں جی آئیے نماز پڑھیں تو کیا کہتا ہے؟ کپڑے صاف نہیں ہیں، کل پڑھیں گے، کل سے شروع کریں گے، لیکن کل وہ پھر نہیں آتی اور اس کے کپڑے صاف کبھی نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی اور کو کہیں کہ یہ کام کرو، یہ تو کل والا بیچارہ کرتا کل بھی نہیں ہے، کہیں ایسے بھی کہتے رمضان سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اور ادھر جن کا تزکیہ ہوا، جن کا تزکیہ ہوا، ایک عادی چیز ہے جس کی عادت ہے ان کو، شراب، ابھی یہ حرام نہیں ہوا، ابھی یہ پی رہے ہیں۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2464 ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب پی جا رہی ہے، مٹکے بھرے ہوئے شراب کے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہے اب آپ کی امت پر، تو ایک منادی نکلا اور اس نے ندا لگائی، الا ان الخمر قد حرمت، متنبہ ہو جاؤ، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ حکم اور اس صدا کی آواز کانوں میں پڑنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا ہے، ہاتھوں کے پیالے نالیوں میں بہہ گئے، وہ مٹکے انڈیل دیے گئے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پیالہ پورا کر لیتا ہوں، آخری الوداع، جمعے کو الوداع کرتے ہیں نا آپ، چلو اس کو الوداع کر دیتا ہوں، الوداعی شراب۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مٹکا ضائع ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو انڈیل دیں گے، نہیں، جو ہاتھ میں تھا وہ بھی نالیوں میں بہہ گیا، جو مٹکوں میں اسٹور تھا وہ بھی نالیوں میں بہہ گیا، کیونکہ کان میں آواز پڑی ہے کہ شراب کیا ہو چکا،
اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے بھی روزے رکھے ہیں، میں نے بھی روزے رکھے ہیں، ہمارے کان میں فجر کے وقت اذان آتی کی صدا اللہ کے رسول کی طرف سے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حی علی الصلاۃ، ظہر کے وقت حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، یہ صدا اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، انہوں نے سکھائی ہے۔ اور اس وقت اس نے گلی میں صدا لگائی تھی، کانوں میں آواز پڑتے ہی حکم پہ عمل ہو گیا، فوراً ہو گیا، اور ادھر لاؤڈ سپیکروں پہ ہو رہی ہے، سوئے ہوئے کو بھی جگا کے بتا رہی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب ابھی ہمارا دل ابھی اس طرح صاف ہوا، تزکیہ ابھی نہیں ہوا، ورنہ حکم آ جائے۔ اور یہی نہیں، کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ گدھا خیبر کے موقع پہ حرام ہوا، ہنڈیاں پہ چڑھا ہوا گدھا، انہوں نے ہنڈیاں بیل دی کہ اب حرام ہو گیا، یہ نہیں کہا پک گیا ہے کھا لیتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا نا اولئک ھم الراشدون اولئک ھم المفلحون۔ تو پہلی چیز کہ آلودگی کو آپ نے ختم کرنا ہے، چاہے جتنا مرضی اس کے عادی ہو۔ آپ سگریٹ نسوار کے عادی ہیں تو رمضان میں دن کو نہیں نہ استعمال کی، تو رمضان کے بعد کیوں نہیں آپ چھوڑ سکتے؟ آپ اس طرح کسی اور نشے کے عادی ہیں، کسی اور گناہ کے عادی ہیں، کیوں نہیں چھوٹتا؟ ان سے تو شراب 1 سیکنڈ میں چھوٹ گئی۔ اصل وجہ کیا کیوں نہیں چھوٹتا؟ اس حکم کی اہمیت نہیں ہے دل میں، اہمیت ہوتی جان کی بازی لگا دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عادت نہیں چھوٹتی۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز ہے فرائض کے اوپر پابندی کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ چھوڑتے جائیں اور نیکی کوئی کرے نا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑا بے ضرر ہے، اتنا بے ضرر ہے، نہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے نہ کوئی برائی کی ہے، چلو یہ تو ایک سائیڈ پہ ٹھیک ہے، برائی نہیں کی، یہ کیا کہ نیکی بھی نہیں کی۔ ایسا نہیں بننا۔ فرائض کی پابندی کم از کم ضروری ہے، اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرنے کے بعد۔ فرائض کی پابندی اگر نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں ہے، تو انسان کا نفس کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ صرف گناہ چھوڑنا ہی کافی نہیں ہے، جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے بھی ہیں۔ ان کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے نماز، اسلام کا بنیادی رکن ہے توحید کے بعد۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں نماز کے حکم کے بارے میں، اس کو چھوڑنے کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن کیا رمضان کے بعد جو رمضان کی روٹین ہے نماز کی وہ برقرار رہتی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ نے توفیق دی ہے وہ 5 وقت کی پڑھتا ہے، لیکن اکثر فجر کی تو پہلے دن سے ہی گئی، عشاء بھی گئی، دن کی رہتے رہتے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کو جان بوجھ کے چھوڑا اللہ اس کے زندگی کے پچھلے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ رمضان کی کیا حیثیت رہ جائے گی جب ایک عصر عید والے دن ختم ہو جائے گی؟ کیا حیثیت رہ جائے گی اس کی؟ اس عبادت اور اس تھکاوٹ کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ اور جن کا تزکیہ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، کس نہج پہ کیا، اس حکم کو انہوں نے کتنے بہترین انداز میں سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کو کہتے تزکیہ نفس اور صفائی۔ اب نماز ہے نا، ہمارے پاس 100 بہانے، ابھی کپڑے پاک نہیں، ابھی میرا کوئی مہمان ہے، ابھی میں دکان پہ ہوں، گاہک ہے، رش ہے، ابھی میں نے کسی کام سے جانا ہے، جلدی ہے، ارجنٹ ہے، ابھی میں نے بازار جانا ہے، سودا سلب لانا ہے، بہت بہانے، 100 بہانے ہیں۔ اور جہاں وہ شخصیت پڑی ہے جن کا تزکیہ ہو چکا، جن کی صفائی ہو چکی، کون ہے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، ان کا تزکیہ نبی علیہ السلام نے کیا۔ ان کو، یہ تو بڑی مشہور بات ہے نا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ فجر کی جماعت کے دوران ان کو خنجر مارے گئے، یہ جماعت کروا رہے تھے۔ موطا امام مالک میں حدیث نمبر 117 ہے کہ مسور بن محرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کے لیے جگاتے ہیں، جگاتے تو اس کو ہے نا جو سویا ہوا ہو، ان کو متنبہ کرتے ہیں۔ یہ کہاں سوئے ہوئے تھے کہ پہلی فجر میں ان کے پیٹ پہ خنجر مارے گئے،
زہر آلود، اور یہ معدہ کھل گیا، اوپن ہو گیا، پھٹ گیا یہ معدہ، کہ آپ کے منہ کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو یہاں سے باہر نکل آتی ہے، انتڑیاں پھٹی ہوئی، معدہ کھلا ہوا اور شدید تکلیف کے اندر ہے۔ اس وقت آج کے دور کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں تھی، ان کو اس کے باوجود بھی، اتنی زخمی حالت کے باوجود کہ ہر شخص کو پتہ ہے اب امیر المؤمنین اس دنیا میں نہیں رہیں گے، عیادت کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، حوصلے دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب نماز کا وقت آتا ہے تو آ کے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو۔ یہاں تو باپ کہتا ہے بیٹے کا آج پیپر ہے، ابھی اس کو نہیں جگاتا، اس نے یونیورسٹی جانا ہے، آرام سے اٹھے گا، یہ رات کو ڈیوٹی سے تھکا ہوا آیا ہے، یہ نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا ہے، بڑے بہانے۔ اور یہ فجر کے وقت 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، یہ تڑپ رہے ہیں زخموں کے ساتھ، اور آ کر بتایا کیا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو کہا جائے کہ اٹھو نماز پڑھو، یعنی یہ تو نمازی ایسے ہیں کہ صرف ان کو یہ بتایا جائے کہ فجر ہو چکی ہے، اطلاع دینے کے لیے، بیمار آدمی پتہ ہی نہیں چلے گا فجر ہوئی یا نہیں ہوئی، تو کہا بتانے کے لیے فجر ہو چکی ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ آگے سے جواب کیا دیا؟ ہمارے جیسا ہوتا کیا کہتا ہے؟ تمہیں نماز کی پڑھی ہے، میری حالت تو دیکھو، میری طبیعت تو دیکھو۔ انہوں نے کہا نعم، ہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے، ولا حظ فی الاسلام لمن ترکھا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس کا اسلام میں کیا حصہ ہے؟ اور یہ نبی علیہ السلام نے جن کا تزکیہ کیا، آپ کا اپنا عمل دیکھیے۔ جامع صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر 687، آپ اس مرض کے اندر جس میں آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، مشکیزیں لائے جاتے ہیں، آپ کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے، بخار اور حرارت کی شدت میں جب معمولی سی کمی ہو اور ہوش حواس کام کرنے لگے، سب سے پہلا سوال آپ نے پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں اصلی الناس، کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بار بار بے ہوشی، جیسے ہی ہوش آئے تو سب سے پہلا کام یہ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ جب بتایا جاتا ہے نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، آپ کی ابتدا میں پڑھیں گے، جب آپ نے دیکھا طبیعت نہیں سنبھل رہی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا، نماز مصلی امامت پہ آپ کو حکم ہے کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ آپ نے جب بار بار مشکیزیں ڈالے گئے، تھوڑا سا آپ کو افاقہ ہوا، حضرت عباس، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہما دونوں آپ کو سہارا دیتے ہیں، آپ کی ٹانگیں ورجلاؤ تحطان فی الارض، زمین میں خط کھینچ رہی ہیں، چلنے نہیں ہو رہا، پاؤں زمین پہ گھسٹنے ہو رہے ہیں، اور دو آدمیوں کا سہارا لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے صف کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے۔ حضرات وہ نماز اس حالت میں نہیں چھوڑ رہے، اور وفات کا وقت قریب ہے، الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں لگ رہی ہے، جن کا انہوں نے تزکیہ کیا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فصلی عمر یصعب جرحہ دما، عمر نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں سے خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، زخم کھلا ہوا ہے، لیکن یہ نماز اپنی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ، یہ صفائی، فرائض کو اہمیت دے، اللہ کے حکم کو اہمیت دے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ رمضان آیا، مسجد آباد کر دی، رمضان گیا بس چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے۔ یہ آج کے خطبے میں کوئی یہ نہیں کوئی علمی بات، کوئی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ڈسکس کرے، یہ ایک دعوت فکر ہے، ایک تذکیر ہے، ایک وعد ہے۔ جھنجھوڑے اپنے آپ کو کہ ہمارے اوپر کتاب و سنت کا یہ اثر کیوں نہیں ہوتا، کہ ہمارا تزکیہ اور رمضان ہمارے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہوتا، اس کے اثرات ہمارے رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اوپر مرتب کیوں نہیں ہوتے؟ غلطی کہاں ہے، نقب کہاں ہے، کمی کہاں ہے، میرے اندر کی بدبختی کہاں ہے کہ میں اس ٹریننگ سے فیض یافتہ نہیں ہو پاتا؟ اس کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کو چھوڑنا ہے، اور اللہ کے احکامات کے اوپر سختی کے ساتھ پابندی کریں، یہ تقویٰ ہے۔ منہیات سے اجتناب اور اوامر کی پابندی۔ پھر نفلی کام بھی کریں، تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں،
دیگر بہت سارے طرق ہیں نیکی کے، لیکن بدقسمتی سے ہم اگر نیکی کرنا چاہیں بھی اور تزکیہ کرنا چاہیں بھی تو ہم نے غلط راستے ڈھونڈ لیے، کبھی غلوف کر کے، کبھی جو ہے حجر و شجر پرستی کر کے، کبھی جو ہے وہ تصوف کے کئی ایسے کاموں میں مشغول رہ کر کہ جو حقیقت میں تزکیہ نہیں کرتے، حقیقت میں تصوف نہیں، وہ من گڑت کچھ وظائف ہے، وہ ہمیں 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ دفعہ بیٹھ کے خواتین پڑھتی رہتی ہیں، اور عجیب عجیب طرح کے کام اور عجیب عجیب طرح کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی من گڑت چیزیں جو ہیں وہ سال کے کسی مہینوں کے ساتھ مخصوص کر کے وہ کام ہم کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کا سارے کاموں کو سے ہٹ کر کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی اور اللہ کے منہیات سے رک جانا، اور اس کے اوپر اپنی تربیت کرے گی تو انشاءاللہ یہ تقوی ہے، لعلکم تتقون کا مقصد پورا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔